ادھر وٹھل کا کچھ بھی حال ہو مگر میری حالت بھی اس سے کیا جدا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے، میں بقائے میں ہوش و حواس یہاں بے دست و پا پڑا رہوں گا۔ کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ مجھے چپ دے کے اکبر علی خان نے تیکھے لہجے میں ٹوکا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کٹی پھٹی آواز میں کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میری مانیے تو مجھے پتہ دیجیے، میں ڈاک خانے جا کے تار بھیج دیتا ہوں۔ جتنا تامل اور تذبذب کیجیے گا اتنی دیر ہوتی جائے گی۔ آج کل ان تاروں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ احتیاطاً میں ارجنٹ تار دوں گا اور وقفے وقفے سے 2 مرتبہ باہر نکلنے پر کچھ ادھر ادھر کی سن گن لینے کا بھی موقع ملے گا۔ دیکھتا ہوں شہر میں اس واقعے کی کتنی گونج ہے اور زخمی ہو جانے والا آدمی کس حال میں ہے۔ بہت کچھ اس کی حالت پر بھی منحصر ہو سکتا ہے ہم کچھ زیادہ ہی قیاس کر رہے ہوں اور باہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو۔ کاش کے دروازے سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز پر وہ رک گیا۔ سادہ ساڑی میں ملبوس بوٹے قد سانولی رنگت کی ایک نوجوان لڑکی ہاتھوں میں تشت اٹھائے پلو سے آدھا گھونگھٹ کاڑے ہوئے درانہ اندر آئی۔ گھبراہٹ میں پلو سر سے سرک گیا، وہ اور گھبرا گئی۔ دونوں ہاتھوں میں تشت تھا اور وہ پلو درست نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ملازمہ رابعہ ہی ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ ایک اور عورت نے کمرے میں قدم رکھا۔ میں اسے فوراً نہ پہچان سکا مگر وہ تو وہی ادھیڑ عورت تھی جو کچھ دیر پہلے 2 لڑکیوں اور لڑکے زینی کے ساتھ چوکی پر بے حال بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور لگتا تھا جیسے اپنا سراپا ہی تبدیل کر لیا ہے۔ بادامی رنگت، متوازن قامت اور متوازن بدن، اعتبار میں تمکنت، رفتار میں وقار، ناک میں لونگ، کانوں میں چھوٹے بندے، گلے میں چمپا کلی کلائیاں سنہری چوڑیوں سے آراستہ تھی۔ میں کرسی پر سیدھا ہو گیا۔ اس نے مجھے آداب کیا تو میرا جسم بل کھا گیا۔ یہ بیگم ہے، نصرت خانم، اکبر علی نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ یہ یہاں کالج میں انگریزی ادب پڑھاتی ہیں اور علی گڑھ کی سند یافتہ ہیں۔ میں نے کرسی سے اٹھ کے تعظیم دی۔ اس سے نگاہیں ملانے کی جرات نہیں ہو رہی تھی لیکن مجھے کچھ تو کہنا چاہیے تھا اور میں بمشکل کہہ سکا، میں بہت نادم ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیے، نصرت خانم نے کھنکتی آواز میں شائستگی سے کہا۔ جو بیت کیا اس کا کیا ملال، اس کی کیا خوشی، وہ تو ماضی ہوا، اسے دہرانے سے کیا حاصل، اور خصوصاً جبکہ وہ ناخوشگوار بھی ہو۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ ہاں، وہ تو کسی خواب کے مانند تھا، اکبر علی خان شگفتگی سے بولا، لیکن اس کی تعبیر بالکل مختلف ہے۔ نصرت خانم کے چہرے پر آگ سی بھڑکی اور غالباً موضوع بدلنے کے لیے تشت کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے زیر لبی سے بولی، آپ کچھ لیجیے نا، یہ آپ نے کیا تکلف کر لیا؟ میں نے بوجھل آواز میں کہا، کچھ نہیں، سب ہلکا پھلکا ہے۔ یقین کیجیے، میں نے عاجزی سے کہا، بھوک ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے سچ کہا تھا، میرا تو جی ہی لوٹ رہا تھا۔ کوئی اصرار نہیں، اکبر علی خان نے میری مشکل حل کی، مگر یہ مشروب خاص، بیگم یہ ایک خاص شربت بناتی ہیں، آسانی کے لیے اسے لسی کہہ لیجیے، پوربی لسی یا بہاری لسی، لیکن یہ لسی ہرگز نہیں ہے، یہ تو بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہے، شاید آپ کو پسند آئے۔ اس نے گلاس اٹھا کے میری جانب بڑھا دیا۔ انکار اب بدتمیزی کے زمرے میں آتا۔ میں نے گلاس لے لیا۔ ممکن ہے جیسا کہ اکبر علی خان دعویٰ کر رہا تھا مشروب واقعی خوش ذائقہ ہو۔ ذائقے بھی طلب سے مشروط ہیں اور طلب جسم و جا کی یکسوئی بے حالی سے۔ میرا جسم جیسے کسی شکنجے میں کسا ہوا تھا، جیسے اندر سے کوئی نوچتا ہو۔ مجھ میں ذائقہ آشناسی کی حس ہی نہیں رہی تھی۔ پہلا گھونٹ ہی حلق کاٹتا ہوا گزرا۔ مزید چند گھونٹ زہر مار کر کے میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ کیسا ہے؟ اکبر علی خان نے حسرتی انداز میں پوچھا۔ کچھ مرغوب ہوا؟ بہت عمدہ ہے۔ شاید مجھے یہی کہنا چاہیے تھا اور وہ دونوں یہی سننا چاہتے تھے۔ داد و ستائش کے طلبگار کو داد و ستائش ہی مطمئن کرتی ہے۔ نزہت اس کی ماہر ہیں۔ ذرا وقت تو لگتا ہے لیکن یہ اسے تمام اہتمام سے بناتی ہیں۔ یہ ان کا اپنا وضع کیا ہوا عطر مجموعی یا مشروب بے شمار آتشہ ہے۔ وہ ہنس کے بولا، اسے خیال آیا۔ اس نے مچلتے ہوئے بیگم سے پوچھا، یہ اپنی جوہی اور ایکتا کہاں رہ گئیں؟ ٹھیک تو ہیں وہ؟ آرام کر رہی ہیں، انہیں ابھی اندر ہی رہنے دیجیے، نصرت خانم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ نصرت خانم ایک نظر مجھے دیکھ کے جھجکتے ہوئے بولی، بچیاں ہیں، ایڈجسٹمنٹ کے لیے کچھ وقت تو چاہیے۔ اوہ، اکبر علی خان کی پلکیں پھڑپڑانے لگیں، اس لیے تو میں نے یہاں بلانا چاہتا تھا۔ دیکھیے کچھ دیر میں صحیح، نصرت خانم نے یاسیت سے کہا۔ یہ سن کے مجھے جھٹکا سا لگا اور میرا سر جھک گیا۔ نصرت خانم کے لہجے میں شکایت پنہاں تھی۔ واقعی دونوں لڑکیوں کی عمریں اتنی پختہ نہیں تھیں۔ میں ایسی بات سے ڈر رہا تھا۔ اب میرا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب تھا۔ اس گھر میں میرا وجود انہیں مضطرب کیے رکھے گا۔ کہتے ہیں پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ بعض داغ مٹائے نہیں مٹتے، بعض لمحے نقش ہو جاتے ہیں، پتھروں پر کندہ لکیروں کی طرح۔ یہ ہمارا گھر ہم 2 میاں بیوی، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے پر مشتمل ہے، اکبر علی خان نے لہکتی آواز میں کہا۔ شاید یہ آپ کو عام گھروں سے الگ نظر آئے اور ہے بھی یہی سچ۔
ہم اپنی طرح سوچتے ہیں اور اپنے انداز کی زندگی گزارتے ہیں اور کسی دوسرے پر زور نہیں دیتے کہ ہماری روش ہی بہتر ہے۔ میں نے قانون کی تعلیم کے سلسلے میں 3 سال انگلستان میں گزارے ہیں۔ نصرت بھی 2 سال وہاں رہ کے آئی ہیں۔ انگلستان کے علاوہ ہم نے یورپ کے دوسرے ملک بھی دیکھے ہیں اور قریب سے۔ جیسا یہاں سمجھا جاتا ہے وہاں ویسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کو وہاں کے کمار خانے، میخانے اور عشرت کدے ہی نظر آتے ہیں۔ وہاں علمی ادارے، کتب خانے اور تحقیقی مراکز بھی کثرت سے ہیں۔ وہاں کے علم و فضل، نظم و ضبط سے یہ لوگ قطعی بے خبر ہیں۔ شائستگی اور اخلاق، کاروبار میں دیانت، معاملات میں صاف اور کھرے، وقت کے پابند، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ہم تو کہیں گم ہو گئے یا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے خود کو دریافت کر لیا اور ان کا یہ عمل جاری ہے۔ ہم ماضی میں زندہ رہتے ہیں، انہیں مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ وہ گھٹے ہوئے نہیں رہتے، زندگی ڈھونڈتے ہیں۔ روایت پر اصرار سہل پسندی ہے۔ یہ ہمارے آس پاس کی بود و باش بڑی روایتی ہے، سو یہ لوگ ہم سے قریب ہونے میں کتراتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے انہیں بھی ہمارے طور طریقے پسند ہیں۔ معلوم نہیں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ ہماری یہ روایت شکنی کس طرح دیکھیں گے؟ مگر ایک گمان ہے، آپ بھی بقول آپ کے جگہ جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ سفر کرنے والے روایتوں کے معاملے میں اتنے شدید نہیں ہوتے۔ تعلق تو ہمارا بھی روایتی خاندانوں سے ہے، لیکن ہم نئی لہروں، نئی چیزوں کو مشکوک نظروں سے نہیں دیکھتے۔ جو اچھا ہے اس کے لیے دل کشادہ، جو غیر ضروری ہے اسے ترک کر دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اکبر علی خان اپنی رو میں مغرب کی اوصاف بیانی میں رطب اللسان رہا۔ اسے کچھ خیال نہیں تھا کہ میں کتنا سن رہا ہوں، مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ کسی نے کبھی کہا تھا کہ وکیل ہونے کی پہلی شرط شوق کلام ہے۔ نصرت خانم بھی بے آرام سی لگتی تھی۔ ہر چند اسے اپنے شوہر کی خوش گفتاری کا عادی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے قطع کلامی کی اور اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارے ہاں، اکبر علی خان کی جیسے کسی نے چٹکی بھر لی ہو۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی۔ کچھ احساس ہی نہیں رہا کہ بے موقع گفتگو محض فضول گوئی ہے، لیکن شاید ایک جواز بھی تھا۔ آپ یہاں قیام کریں تو آپ کو اس گھر اور گھر کے مکینوں سے تھوڑی بہت شناسائی ہو جائے، مابین کوئی اجنبیت نہ رہے۔ اس نے منتظر نصرت خانم سے کہا، بابر میاں آج یہاں ہمارے گھر مہمان رہیں گے، اوپر کی منزل پر انتظام کرا دیجیے۔ ان حالات میں ان کا باہر نکلنا کسی صورت موزوں نہیں ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے، جلد واپسی ہو جائے گی۔ زینی سے کہیے کہ وہ مہمان کا خاص خیال رکھے۔ نصرت خانم نے متجسس آنکھوں سے یہ ہدایتیں سنی اور نپی تلی آواز میں بولی، مناسب ہے، کوشش یہی ہوگی کہ مہمان کو کوئی شکایت نہ ہو۔ پھر اس نے میری طرف نگاہ کی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو تکلف نہ کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف لوٹ گئی۔ آپ یہاں بیٹھیے، زینی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں بھی ذرا حلیہ ٹھیک کرنے کے لیے اندر جاتا ہوں۔ بیگم کے اوجل ہو جانے کی دیر ہوئی کہ اکبر علی خان ایک گوشے میں رکھی ہوئی میز پر گیا اور کاغذ قلم اٹھا کے میرے پاس لے آیا۔ تار کے لیے آپ پیغام کا متن اور پتہ لکھ دیجیے، میں تیار ہو کے ابھی آتا ہوں۔ اس چستی اور مستعدی سے وہ اپنی طول کلامی کی تلافی کرنا چاہتا ہوگا۔ یہ میدہ استاد کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میں نے استرگی سے پوچھا۔ وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ کیوں صاحب، آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں، میں کیا سارا شہر جانتا ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میاں؟ یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، 20-25 منٹ پیدل کا راستہ ہوگا۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، کیا کہا؟ کہاں جائیں گے آپ؟ کیا آیا ہے آپ کے دماغ میں؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ استاد میدہ کے ٹھکانے پر؟ جی ہاں، میدہ استاد کے سامنے؟ آپ ہوش میں تو ہیں میاں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیسا جنگلی آدمی ہے۔ وہاں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے بالکل متفق نہیں۔ وہ بہت برے لوگ ہیں، بدترین لوگ، ان سے کسی بھلائی کی توقع فضول ہے۔ دیکھتے ہیں، ورنہ تو ویسے بھی کیا؟ اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ یہ گھر آپ کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ تار ملتے ہی آپ کے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ ایک رات اور دن بھر کی بات ہے، حوصلہ رکھیے میاں۔ پٹنہ میڈیکل کالج کا اسپتال علاج معالجے میں دور دور تک شہرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی جانب سے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ وقت، یہ ایک رات اور کل کا دن۔ میری آواز ڈوبنے لگی اور میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے اس کے پاس سے جانا ہی ہوگا۔ معاف کیجیے، آپ بچوں کی سی باتیں کریں۔ وہاں جا کے ان بیداد گیروں کے سامنے آپ داد و فریاد کریں گے کیا؟ ان لوگوں کے آگے جو رحم و کرم نام کی کسی شے سے واقف نہیں؟ مگر وہ بھی آدمی ہیں۔ مگر کیسے آدمی؟ وہ بھڑکتی آواز میں بولا، ان کے آدمی نے آپ کا بٹوا چرایا، چاقو نکال کے وہی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ انہی کے ایک آدمی کی غلطی یا نادانی کی وجہ سے ان کا دوسرا آدمی زخمی ہوا، اور ستم یہ ہے کہ پولیس آپ ہی کی تلاش میں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں، یہی کچھ اسے باور کرانا ہوگا۔ کسے؟ استاد میدہ کو؟ اکبر علی خان کے لہجے میں درشتی آ گئی۔ اور آپ کے خیال میں وہ مان جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے راستہ بتائیے۔ میں کرسی سے اٹھ گیا۔ کیا واقعی؟ نہیں میاں، مجھے جانے دیجیے۔
آپ کا بہت احسان ہے۔ آپ اور آپ کے گھر والوں نے جس اعلیٰ ظرفی کا سلوک کیا ہے میں اسے کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ موقع ملا تو ایک بار ضرور آپ کے پاس اب سب سے دست بستہ معافی مانگنے آؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں آپ کو باہر جانے نہیں دوں گا، اس نے عزم سے کہا۔ عذرا کرم مجھے اب مت روکیے۔ کیسے جانے دوں؟ میں آپ کو آ کے حوالے کر دوں؟ میں نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ منع کرتا اور منتیں کرتا رہا۔ انکار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے جلد از جلد باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے لپک کے دروازہ کھلا باہر آ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے تقریباً چھپٹتا ہوا آیا اور دیوڑی میں میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ آپ کے سر میں کیا سودا سمایا؟ ایک تو وہاں تک آپ کا پہنچنا ہی مشکل ہے، راستے میں پولیس کی نظروں میں آ گئی یا اس بدبخت کے آدمیوں کی۔ وہ مجھے نہیں روکیں گے، میں نے وثوق سے کہا۔ میں نے بتاؤں گا کہ میں میدہ استاد کے پاس جا رہا ہوں تو وہ مجھے نہیں روکیں گے، بلکہ میدہ تک پہنچانے میں میری مدد کریں گے۔ ان کی نظروں میں میں میدہ کا مجرم ہوں۔ وہ تو اس عجوبے پر خوشی کا اظہار کریں گے کہ میں خود کو میدہ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ میدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے روبرو کر دینے کی انہیں بے چینی ہوگی۔ گویا آپ نے طے کر لیا ہے؟ اس کے شانے لٹک گئے اور آواز بھی۔ میرا اسپتال جانا ضروری ہے، میں اپنے بھائی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے اس طرح آپ کو اسپتال میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ میں نے آپ سے کہا ہے میاں، میں آپ کے بھائی کی پرسش کے لیے اسپتال چلا جاتا ہوں۔ کاش یہ ممکن ہوتا۔ یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ حیرت ہے آپ کی نگاہ امکانی نتائج پر کیوں نہیں گئی؟ بٹھل بھائی کے پاس آپ کے چلے جانے سے مراد ہے اپنے گھر کی نشاندہی کرنا۔ وہ آسانی سے پھر آپ کے گھر پہنچ سکتے ہیں جہاں میں روپوش ہوں گا۔ یہ کیسے؟ مجھے سمجھائیے۔ وہ جذب بس ہونے لگا اور میری کسی تشریح سے پہلے ہاتھ بلند کر کے ہجانی انداز میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ممکن ہے، قطعی ممکن ہے۔ واقعی یہ پہلو میری نظر سے دور رہا، مگر اس کے باوجود میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ استاد میدہ کے ٹھکانے کا رخ کریں۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ اپنے لہجے کی مغایرت نے خود مجھے ارزدہ کیا۔ وہ میری شکل دیکھا کیا اور مایوسی سے بولا، ٹھیک ہے میاں، آپ پر میرا کوئی حکم تو نہیں چلتا؟ ایسا مت کہیے، میں نے آپ جیسے درد مند اور صاحب دل کم دیکھے ہیں، پھر بھی آپ میری بات نہیں مان رہے۔ مجھ سے آپ کچھ مت کہیے، میری گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، وکڑی ہوئی آواز میں بولا، پھر ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میرا سارا وجود سٹ پٹ آ گیا۔ نہیں، میں نے شدت سے انکار کیا۔ کیوں نہیں؟ میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہاں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ جو میرے لیے مناسب نہیں ہے آپ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ٹھان ہی لی ہے تو مجھے بھی ساتھ رکھیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیے، میں جوتے پہن کر آتا ہوں۔ میری خاطر آپ کیوں جوخم میں پڑتے ہیں؟ آپ کا تعلق کسی شہر سے ہے، آپ کو ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ مجھے نہیں آنا چاہیے، میں جانتا ہوں، لیکن جب آپ ہمت کر سکتے ہیں تو میں بھی کچھ حوصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ چلیے اندر چلیے، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ مزید حجت و تکرار وضع و مروت کے منافی تھی۔ مروت بڑی زنجیر ہے۔ بادل نخواستہ مجھے دوبارہ اندر آنا پڑا۔ وہ عجیب کماش کے آدمی تھے، ان کا اصرار میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آدمیوں کی بھی ہزار قسمیں ہوتی ہیں۔ مجھے کرسی پر بٹھا کے وہ فوراً ہی اندر چلے گئے۔ میرے پاس وقت تھا کہ میں چپکے سے نکل کھڑا ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس طرح بھاگ جانا مجھے اچھا نہیں لگا، اور وہ میری توقع سے کم وقت میں واپس آ گئے۔ ایسے طرح دار صاحب وضع، ایسے بانکے شخص کی قدر و منزلت مجھ پر کیا کسی پر بھی واجب ہو جاتی۔ انہوں نے سلیٹی رنگ کی شیروانی پہن لی تھی، مستزاد سلیم شاہی جوتی، سر پہ دوپلی ٹوپی تھی۔ اس وضع قطع میں وہ بالکل مختلف نظر آ رہے تھے، جیسے کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں۔ ممکن ہے باہر جاتے وقت ان کا یہی حلیہ ہوتا ہو۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس اہتمام کے معنی بھی کسی قدر سمجھ میں آ رہے تھے۔ بہرحال وہ ایک جامع زیب شخص تھے، اور اس لباس میں تو ان کی شخصیت اور پروقار ہو گئی تھی۔ چلیے صاحب، ان کی آواز میں مضبوطی تھی، ایسے استواری جو ہر قسم کے اثار پر آمادگی کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ہم ڈیوڑی سے گزرتے ہوئے گلی میں آ گئے۔ ڈیوڑی سے باہر آ کے وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں اپنا بیگ گھر میں چھوڑ دوں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا اور آگے چل پڑے۔ گلی نسبتاً چھوڑی تھی، راہگیروں کی تعداد بھی کم تھی۔ جس سمت سے میں یہاں آیا تھا، اکبر علی خان اس کی مخالف سمت جا رہے تھے۔ ان کی رفتار تیز تھی نہ دھیمی۔ گلی میں ملنے والے اکا دکا راہگیروں نے انہیں سلام کیا۔ وہ خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہوئے بڑھتے رہے۔ ان کے پہلو با پہلو چلتے ہوئے مجھے اپنی حیثیت کسی معمول کسی محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں بھی شناسا راستوں میں راہگیروں کا تیور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لمبی گلی پار کر کے ہم ایک کشادہ سڑک پر آ گئے۔ سڑک کے کنارے قطار سے چند تانگے خالی کھڑے تھے۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ پہلے تانگے پر بیٹھ گئے۔ استاد میدہ کا پتہ بتانے پر ہنستا حال عمر رسیدہ کوچوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن وہ بڑبڑا کے رہ گیا اور چابک بلند کر کے اونگتا ہوا گھوڑا بیدار کیا۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے دونوں طرف مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرف بھیڑ بھی زیادہ تھی۔ اکبر علی خان نے دیر تک مجھ سے کلام نہیں کیا، میں بھی چپ رہا۔
حادثہ راستہ خیریت سے گزر گیا، لیکن کچھ اور آگے بائیں جانب جیسے ہی تانگا ایک دوسری سڑک میں داخل ہوا، اس کی رفتار پہلے جیسی نہ رہی۔ تانگے والا چڑچڑانے لگا۔ اکبر علی خان کے استفسار پر اس نے بتایا کہ دوپہر سے پولیس کسی مجرم کی تلاش میں سرگرداں ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اکبر علی خان نے بھی قرید نہیں کی۔ ہم دونوں پچھلی نشست پر بیٹھے تھے، اس لیے صرف گزرتا ہوا راستہ ہی نظر آتا تھا۔ تانگے نے کچھ اور فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے رک جانا پڑا۔ میں نے اچک کے دیکھا اور ایک لمحے میں سارا منظر عیاں ہو گیا۔ آگے مختلف سواریوں کے پار پولیس تھی، وہ ہر سواری اور پیدل راہگیر کا جائزہ لے کے آگے جانے کی اجازت دے رہی تھی۔ اکبر علی خان کی معنی خیز نظریں مجھ پر منڈلانے لگیں اور میرے سکوت اور سکون سے وہ مطمئن ہو گئے۔ ہم تانگے سے اتر کے پیدل واپس ہو سکتے تھے، لیکن نہ انہوں نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا نہ میں نے۔ آنے والے وقت سے نبرد آزمائی کے لیے میری طرح انہوں نے بھی خود کو جکڑ کے رکھا ہوگا۔ تانگا تقریباً کھسکتا ہوا پولیس کے قریب پہنچ گیا۔ دھوپ میں سپہر کی زردی شامل ہو چکی تھی۔ پولیس کے کئی اہلکار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ماندانہ انداز میں ہم دونوں کو نگاہوں میں تولا اور کوئی سوال جواب کیے بغیر ہمیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا بیگ نشست کے نچلے حصے میں ڈال دیا تھا۔ تانگے کا یہ حصہ متصل پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیگ بھی میری ایک نشانی تھا۔ اکبر علی خان کے گھر میں پناہ حاصل کرنے سے پہلے ارد گرد کی گلیوں میں گھومتے ہوئے بہت سے راہگیروں نے مجھے بیگ کے ساتھ دیکھا تھا۔ پولیس اہلکار تھک گئے تھے، یا ان کی توجہ اکبر علی خان کی سحر انگیز شخصیت ہی پر مرکوز رہی، یا انہیں میری شکل اور ہونے والے واقعے میں کوئی نسبت دکھائی نہیں دی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تانگا اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزر گیا۔ کچھ دور بعد تانگا ایک گنجان علاقے میں داخل ہو گیا۔ قریب ایک چوراہا تھا۔ وہاں چاروں طرف 2-3 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ فرشی منزلیں تمام کی تمام چھوٹی بڑی دکانوں، چائے خانوں، اشیاء خودنوش، بساتیوں اور پان بیڑی کی دکانوں پر مشتمل تھیں۔ وہیں کسی نے مجھے پہچان لیا۔ ووڈا خانے کی گلی کا کوئی عینی شاہد ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے دوسرے نے تیسرے کو اشارہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے ان کی وحشت فزو ہوتی گئی اور شور مچنے لگا۔ ان کے اشاروں، کنائیوں اور گل گپاڑے سے اکبر علی خان کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں پہچان لیا گیا ہوں اور بات کتنی آگے جا چکی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کا سراپا کھچا اور تنا ہوا رہا۔ تانگے والا خاصا سراسیمہ ہو چکا تھا۔ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا، کبھی انہیں کبھی ہمیں۔ چوراہے سے چند قدم کی دوری پر تانگے کے پیچھے پیدل اور سائیکل سواروں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ ہمیں نگاہوں میں رکھے تانگے کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور شور مچاتے رہے۔ ان میں سے کوئی بھی قریب یا سامنے آنے اور ہم سے باز پرس کرنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے سکون نے شاید انہیں باندھے رکھا تھا۔ میں نے اپنے ہوش و حواس متوازن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک اور موڑ پر آگے تانگا رک گیا۔ پختہ گندمی رنگت اور نیم پختہ عمر کے ایک پستہ قد گراں ڈیل شخص نے اچانک سامنے آ کے دائیں جانب سے تانگے کا بم پکڑ لیا۔ وہ بم سے تقریباً جھول گیا تھا۔ موڑ کاٹنے کی وجہ سے تانگے کی رفتار بےحد سست تھی۔ تانگے نے کئی جھٹکے کھائے۔ گھوڑا ہنہنانے کوچوان چیخنے لگا۔ کدھر جئی ہو؟ تانگے کو روکنے والے شخص نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ کوچوان اور میرے بجائے اکبر علی خان نے جلدی سے جواب دیا، استاد میدہ کے پاس، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ ان کی آواز سنسنا رہی تھی۔ او ہیرو بھیا! تانگے کے پیچھے بڑھتے ہوئے ہجوم میں سے کسی نے ہانک لگائی۔ ہاں بھی سمجھ لیتے ہیں، گینڈے جیسے جسم والے ببرو نامی شخص نے نخوت سے کہا۔ اچھا ہوئی ہو جو خود ہی ادھر آ گئی ہو۔ یہ سنتے ہی تانگے سے چھلانگ لگا کے میں سڑک پر آ گیا۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، میں نے بلند آواز سے کہا تو مجمع پر سناٹا چھا گیا اور لمحے بھر میں بن بناہٹ میں بدل دیا گیا۔ اسی دم اکبر علی خان نے تانگے سے اتر کے زور سے میرا بازو تھام لیا۔ یہ میں ہی ہوں، اچھی طرح دیکھ لو۔ میں نے اپنی آواز قابو میں کی اور سرد لہجے میں کہا، میں تمہارے استاد پٹنہ شہر کے راجہ استاد میدہ کو دیکھنے آیا ہوں۔ استاد میدہ کو؟ ببرو حالس پربی لہجے میں کو کھینچ کے اور بفر کے بولا۔ ہاں اسی کو، اسے میری تلاش ہے نا، تو میں خود اس کے پاس آ گیا ہوں۔ اسی سے تھوڑی بات کرنی ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو یا اسے ادھر لے آؤ، فیصلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اکبر علی خان نے مجھے جھنجھوڑا۔ میاں وہ ذہنی انداز میں بولے، یا کیا پاگل پنا کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے، دیکھتے نہیں ہم کہاں ہیں؟ میں نے آنکھیں میچ کے انہیں خاموش رہنے کی تاکید کی۔ ببرو نامی شخص کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، چہرے پر آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مجھ پر چھپٹ پڑتا، لیکن وہ ٹھہرا رہا اور پھنکارتی آواز میں بولا، فیصلہ کرنا ہے، پہلے تو ہم تمہارے آگے کھڑے ہیں، تم سے کیا بات کریں؟ تم سے اپنا کوئی بیر نہیں ہے، اور تم ایسا چاہتے ہو تو تسلی رکھو، تمہاری حسرت بھی نکال دیں گے۔ ادھر ڈاک خانے کی گلی میں استاد کے 3 آدمی دیکھے ہیں، تم کو بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے اپنے استاد سے پوچھ کے آؤ، بات کو اسے کوئی شکایت نہ ہو، میں نے کہا۔ میں نے اچھی طرح ببرو کی قسم کا تخمینہ کر لیا تھا۔
وہ اڈے ہی سے متعلق آدمی تھا، لیکن کچھ لوگوں کی اڈے سے وابستگی اپنے تنوتوش استاد کی خدمت مخبری کے کام وغیرہ سے بھی گہری ہوتی ہے۔ ببرو بھی انہی لوگوں میں کوئی ایک تھا۔ چاقو بازی میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی روک رکھتا ہو، لیکن اس کا بھاری جثہ اب چاقو بازی کے لازم مستعدی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور آدمی سامنے گلی کے اندرونی حصے سے لپکتے بلکہ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ وہ صاف اڈے کے آدمی تھے۔ انہوں نے قریب آ کے ہمارا تانگا، تانگے کے پیچھے ازدحام اور اپنے ساتھی ببرو کا غضب آلود چہرہ دیکھا تو حیران و پریشان ہوئے۔ ببرو بری طرح بھنایا ہوا تھا، اس کے منہ سے گالیاں امڑ پڑی اور گالیوں کے دوران اس نے ان تینوں کو میرے بارے میں بتایا۔ تینوں کو پہلے یقین ہی نہیں آیا، پھر ان کی آنکھیں انگارہ ہونے لگیں، لیکن انہوں نے ببرو کے شانے تھپ تھپا کے اسے پرسکون رہنے کا درس دیا۔ ببرو پیر پٹکنے لگا۔ ان میں سے ایک زیادہ عمر کے آدمی نے ببرو کا وویلا نظر انداز کر کے حقارت سے مجھے مخاطب کیا۔ تو تم ہو او؟ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کاش تم اپنے استاد سے ملی ہو؟ ہاں، میں نے تندی سے کہا، اسی لیے ادھر آیا ہوں۔ کاہے کو؟ اس نے حکمانہ لہجے میں پوچھا۔ اسی سے بات کرنی ہے۔ ہم کو نہ بولی ہو؟ تم اڈے کے مالک ہو کیا؟ اور استاد نہ ہی مانن تو؟ مان لیں گے۔ میں نے یقین ظاہر کیا۔ مان لیں گے؟ وہ اڈے کی چوکی پر بیٹھے ہیں اور انہیں مانے اور نہیں مانے تو ہمیں آ کے جواب دو، پھر ہم دیکھیں گے۔ کا دیکھیو؟ وہ برہمی سے بولا۔ تمہیں کیا بتائیں؟ اچھا ہے تم جا کے استاد کو بتاؤ اور وقت برباد مت کرو، میں نے بے اتنائی سے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اڈے سے استفسار کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کو صورتحال سمجھنے، اپنے ساتھیوں اور شور مچانے والے لوگوں پر اپنا بھرم قائم رکھنے، مجھے پرکھنے اور خود اپنی تشفی کے لیے کچھ ہی نوعیت کی حجت کرنی چاہیے۔ وہ اڈے کا کوئی متمد آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اسے بھی بہرحال اپنے استاد کی خدمت میں مجھے پیش کرنے کی بےقراری ہوگی اور مجھ سے بات زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں استاد کی ناراضی کا خدشہ الگ ہوگا، لیکن یوں مجھے اچانک سامنے دیکھ کے اور میرا مطالبہ سن کے سے فوراً حامی بھی نہیں بھر لینی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں ساتھی دھل اندازی کے لیے پھڑک رہے تھے۔ ببرو بھی پیچھو تاب کھا رہا تھا۔ کسی وجہ سے وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھا اور وجہ ایک ہی ہو سکتی تھی کہ اپنے نسبتاً معمر ساتھی کا پاس خاطر مانا تھا۔ معمر ساتھی استاد میدہ کا کوئی مقرب خاص ہوگا یا کوئی مشاق، زوراور اور صاحب الرائے آدمی۔ اس میں کسی حد تک سنجیدگی تھی۔ سنجیدگی اور بردباری کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ میں نے استاد میدہ کے سوا کسی اور سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا عزم میرے لہجے کی پختگی سے یہاں تھا۔ اس نے مزید تکرار سے اجتناب کیا، ہنکاری بھر کے جلی ہوئی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، جا کے مالک کو بولت ہے، لگے ہے تمرے کو سامنے دیکھ کے او کا خوشی ہوے گی۔ میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ اکبر علی خاں کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے، رنگ جا رہے تھے۔ میرے اشارے پر وہ بدحواسی سے تانگے پر سوار ہو کے، پھر میں بھی۔ اگلی نشست پر ان میں سے 2 آدمی کوچوان کے برابر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی تانگے نے حرکت کی، پیچھے ہجوم کا شور بڑھ گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ گلی میں کچھ دور جا کے مکانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور گنجانی بھی کم ہو گئی۔ گلی کا یہ حصہ کچھ چوڑا تھا۔ دونوں طرف اونچے نیچے کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں، چھتوں اور کھڑکیوں پر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہمیں بہت آگے جانا نہیں پڑا۔ ادھر ادھر پھیلی ہوئی چھوٹی لال اینٹوں سے چنی ہوئی دیوار کے بیچ میں بنے لکڑی کے ایک بلند اور وسیع پھاٹک کے سامنے تانگا ٹھہر گیا۔ پھاٹک کے دونوں طرف کی دیواروں میں درمیانے سائز کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ دیوار سے ملحق کمروں کی کھڑکیاں ہی ہو سکتی تھیں۔ کھڑکیوں کے اوپر روشن دان تھے۔ اینٹوں کی بوسیدہ اونچی دیوار، قدیم طرز کی کھڑکیوں اور چھت کی منڈیروں کے نیچے روشن دانوں سے کسی جیل کا گمان ہوتا تھا۔ پھاٹک کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ کوئی 7-8 گز لمبے، 1.25 گز چوڑے چبوترے پر اڈے کے آدمی مضطربانہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے تانگے کی آمد پر وہ چبوتروں سے کود پڑے اور انہوں نے تانگا گھیر لیا۔ زیادہ عمر کا آدمی تیزی سے تانگے سے اتر کے کسی سے کچھ کلام کیے بغیر سیدھا پھاٹک کے کھلے بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہجوم کچھ فاصلے پہ آ کے ٹھہر گیا تھا اور اس کا شور بھی کم ہو گیا تھا۔ پھاٹک کے باہر موجود اڈے کے آدمی کا اصل معاملہ جاننے کے لیے وحشت زدہ ہوں گے۔ تانگے میں بیٹھا دوسرا آدمی بھی اتر گیا اور اس نے سرگوشیانہ انداز میں انہیں کچھ بتایا تو سب کی نگاہیں ہمیں پر مرکوز ہو گئیں۔ اکبر علی خاں اور میں تانگے میں بیٹھے رہے۔ یہ وقت مجھ پر تو جیسا گزر ہی رہا تھا۔ اکبر علی خاں شاید پچھتا رہے ہوں کہ انہوں نے میری ہم رکابی پر کیوں اصرار کیا تھا۔ ہر طرف لوگ ہمیں کو گھور رہے تھے۔ یہ نگاہوں کا شکنجہ یا آنکھوں کا حصار بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اڈے کے آدمیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ شبہ اب محض شبہ نہیں رہا تھا
کہ زخمی ہو جانے والے آدمی کی حالت یا تو زیادہ خراب ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کوئی معمولی قسم کا زخم ہوتا تو ہجوم کی کیفیت ایسی اضطراری نہ ہوتی۔ معمر آدمی کو واپسی میں دیر لگ گئی۔ یہ تاخیر میرے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے تھی۔ اکبر علی خان بھی بے دم سے بیٹھے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ معمر آدمی کے ساتھ میں بھی تانگے سے اتر کے اس کے پیچھے چل پڑتا۔ اس نے مجھ سے انتظار کرنے کو کہا بھی نہیں تھا، نہ اپنے ساتھ اندر چلنے کا کوئی عندیہ دیا تھا۔ میں خود ہی ٹھہر گیا تھا اندر۔ یا تو میدا سے اس کی ملاقات فوراً نہ ہو سکی یا وہ میرے بارے میں اپنا رویہ معین کرنے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے باہم مشاورت میں مصروف ہوگا۔ انتظار کرانے کی یہ حکمت دانستہ بھی ہو سکتی تھی، اپنا اثر و تسلط قائم کرنے کی ایک کوشش، منتظر شخص کے اعصاب اور حواس کی آزمائش، اور یوں اسے نفسی طور پر پسپا کرنے کی تدبیر۔ تانگے سے اتر کے پھاٹک کے بغلی دروازے سے سیدھے اندر چلے جانے کی جسارت اب قریب عقل نہیں تھی۔ جلد یا بددیر کسی کو بہرحال اندر سے آنا تھا اور مجھے انتظار کرتے رہنا تھا۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے یا 20۔ میرے لیے تو یہ وقت بہت طویل تھا۔ اندر سے وہی شخص نمودار ہوا۔ اس نے قریب آنے کی بجائے پھاٹک کے دروازے پر کھڑے کھڑے جھڑکتے انداز میں ہاتھ ہلا کے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ دعوت کیا، حکم دیا۔ میں نے اکبر علی خان کو سوال طلب نظروں سے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ اندر چلنے کے لیے آمادہ ہیں یا تانگے میں ٹھہرے رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ میرے ساتھ ہی تانگے سے اتر پڑے۔ میرے اندر چلے جانے کے بعد ان کا باہر ٹھہرے رہنا مناسب ہی نہیں تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں تنہائی اور کشاکش ان پر بڑی گراں گزرتی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ پھاٹک کے اندر قدم رکھا۔ پھاٹک کا اندرونی حصہ کسی دیوڑی کے مانند تھا۔ اندر یہ دیوڑی پھاٹک کے طول و عرض سے کہیں زیادہ کشادہ تھی۔ دائیں بائیں 2 کمروں کے مساوی چھت سے ڈھکی ہوئی جگہ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ یہاں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں کھڑونچی پر گھڑے رکھے ہوئے تھے اور پانی پینے کے لیے کلہڑ یا مٹی کے آب خورے۔ دیواروں میں جا بجا بنی طاقوں میں طرح طرح کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا۔ پھاٹک کے سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا اور خاصی دور تک کچی زمین دکھائی دیتی تھی اور کہیں کہیں سبزہ بھی اگا ہوا تھا۔ تیز قدموں سے ہم نے معمر آدمی کی پیروی میں پھاٹک کا اندرونی حصہ عبور کیا اور اینٹوں سے استوار گزرگاہ پر آ گئے۔ گزرگاہ دائیں طرف مڑ جاتی تھی اور 20-25 گز کے فاصلے پر قدیم طرز کی ایک چوکور عمارت پر تمام ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ میرا قیاس تھا، اندر گلی کے ساتھ اٹھی ہوئی دیوار سے پیوست کوٹھیوں جیسے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ عمارت اور ان کمروں کے سامنے کھلی جگہ وافر تھی۔ اسے چھوٹا میدان بھی کہا جا سکتا ہے۔ میدان کے ایک گوشے میں روایتی اکھاڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ڈمپلرز، وزن اٹھانے والے، بل کرنے والے، الٹا لٹکنے اور بازو بنانے کے ساز و سامان، کچھ زمین میں نصب، کچھ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ گلی کی دیوار کے سوا 4 دیواری کی باقی 3 اطراف کی دیواروں سے آگے قریب قریب بلند اور گنجان درخت ایستادہ تھے۔ یہ درخت بھی کسی فصیل کی طرح تھے۔ پھاٹک کے دائیں جانب واقع عمارت 4 دیواری کے رقبے کے اعتبار سے چھوٹی لیکن یوں بہت بڑی تھی۔ رنگ و روغن پرانا ہو چکا تھا۔ چھت کے کنگورے آدھے سالم آدھے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ ساری عمارت اونچے اور موٹے موٹے ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی اور کسی قدر اونچائی پر تھی۔ اندر تہانہ ضرور ہوگا۔ ممکن ہے کبھی کسی صاحب ثروت کشادہ دل کی حویلی رہی ہو اور اس نے اڈے کے کسی استاد کے کارنامے پر خوش ہو کے دان کر دی ہو اور اڈے کے آدمی بعد میں اپنی ضرورت کے مطابق اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہے ہوں۔ میں نے اڈے کی ایسی عمارت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گزرگاہ ختم ہونے پر چند قدم کا زینہ طے کر کے عمارت کا منقش سال خوردہ چوبی دروازہ تھا۔ دروازے پر لوہے کے کڑے نصب تھے اور ڈھلی ہوئی نوکیں، شاید عرصے سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ لکڑی خاک دھول میں اٹی فرش میں دھنسی ہوئی تھی۔ دروازہ ایک چوڑی اور روشن راہداری میں کھلتا تھا۔ ایک نظر میں سارا نقشہ سمجھ میں آ گیا۔ آمنے سامنے اور دائیں بائیں چلتی ہوئی راہداری 4 حصوں میں عمارت تقسیم کر دیتی تھی۔ چاروں طرف بھی اسی طرح کے دروازے ہوں گے۔ عمارت کے دوسرے سرے پر سامنے کا دروازہ تو نظر آ ہی رہا تھا، وہ بھی چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دور بعد راہداری ایک بڑے صحن میں ختم ہو کے صحن کے اسی سیدھ میں دوبارہ شروع ہو جاتی تھی اور دروازے تک جاتی تھی۔ صحن میں پیلی دھوپ کی روشنی افراد سے تھی۔ اس کے اطراف محراب دار دلانوں کا سلسلہ تھا۔ ان کے پیچھے کمرے تھے۔ ستونوں اور محرابوں سے بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ انہیں تراشا نہیں جاتا تھا، اس لیے خود پر بار لگتی تھی اور چھت پر چڑھ گئی تھی۔ عمارت اندر سے اتنی شکستہ نہیں تھی جتنی باہر سے دکھائی دیتی تھی۔ اندر زندگی رواں دواں تھی۔ اڈے کے کئی آدمیوں سے پہلے تو گزرگاہی میں سامنا ہوا تھا، پھر راہداری میں بہت سے بےتابانہ ہمارے منتظر تھے۔ ہمیں اندر کی جانب بڑھتا دیکھ کے سمٹنے لگے۔ گلی سے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ پھاٹک میں داخل ہوئے تھے۔
میں نے اور اکبر علی خان نے پیچھے مڑ کے ان کی تعداد جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی چاپوں اور سرگوشیوں سے ایک اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے ہم اڈے کے استاد کے سامنے نہیں، کسی سردار کے دربار میں جا رہے ہوں۔